ہیں تو قبر کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک فرشتہ مٹی سے مٹھی بھر کر ان پر پھینکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے؟ محترم دوستو، یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو یہاں پر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق قبر انسان کی 5 منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہے، اور اگر اس منزل میں ناکام ہو جائے تو آگے کی منازل انتہائی مشکل اور خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کی قبر کی مٹی کو ہموار کرتا ہے، اور جب لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ محترم دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان قبر میں روتا رہتا ہے، اپنی بساط کے مطابق اپنے دوستوں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن اس وقت اس کی آواز کوئی نہیں سنتا اور وہ وہاں قبرستان میں اپنے قبر میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ان کا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہے جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے اور اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی ہے، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ راوی فرماتے ہیں ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور ایک آواز یہ سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے اے امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد اس دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئے، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اسی مکان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی اے امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جڑ سے منتشر ہو گئے، ہماری کالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، اور جو کچھ بھی چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کے سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چل دیتے وہ قدم
نیکی بن کر پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اگر دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے دور ہو جاؤ، یہ شخص دنیا میں انتہائی مشقت اٹھاتا رہا، اسے آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے ادھر سے تیرا راستہ نہیں۔ جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو جو قدم با جماعت نماز کے لیے اٹھے تھے وہ اس کو روک لیتے ہیں۔ غرض جس طرف سے بھی آنا چاہے اس کو راستہ نہیں ملتا، لہٰذا وہ عذاب اس عبادات کے مقابلے میں عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادات سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرح کسی عبادت میں کوئی کمزوری ہو تو میں اس کی طرف سے ہمدرد بن کر اس کا ساتھی بن جاؤں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس عذاب کو دفع کر دیا ہے، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ محترم دوستو، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثاء چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے اور آواز بادل کی طرح گرج کرتی ہے۔ ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن چل کر مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومنوں مسلمانوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ان دونوں کے ساتھ ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اتنا بھاری ہوگا کہ اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو درکنار اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ یکدم اٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر دونوں فرشتے کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔ تو اس قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، قبر چاروں طرف سے وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اسے ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہاری رہنے کی جگہ ہے، اسی وجہ سے کہ تم نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پالی ہے۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد اس کے قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہے اور قیامت تک وہ ان بہاروں میں رہے گا۔ محترم دوستو، دوسری طرف جب نافرمان، فاسق اور فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں دوسرے کی طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے اور اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے قبر میں آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو اپنے نبی کے متعلق کیا جانتا ہے؟ وہ ان کے ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ لا ادری لا ادری، کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ ان کے مارنے کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اس کو کہتے ہیں اوپر دیکھ۔
اوپر جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کی باغ و بہار اس کو نظر آتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا تو یہ تیرے ٹھکانہ ہوتا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس شخص کو اس وقت ایسی حسرت ہوگی جیسے حسرت پھر اس کو کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کے قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہواؤں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ معزز دوستو، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قبر کے بارے میں نیک شخص کے لیے کہ یا تو قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو نیک انسان کے لیے یہ جنت کا باغیچہ ہے اور بد عمل اور فاسق انسان کے لیے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر ایک بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، قبرستان جایا کرے اور موت کو ہم یاد رکھیں، اسی لیے کہ اللہ نے موت کو اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون نیک عمل کرتا ہے۔ اسی لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین۔